بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو آگے بڑھائیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ کیا بات تھی، اور تھوڑا سا ہی واقعہ ہے ہمارا باقی۔ تو اب میں نے آپ کو یہاں تک کی بات بتائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد واپس آئے تھے، اور اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کے بال کھینچے، یعنی غصے میں آ کر، اور اپنے ہاتھ سے جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے تھے ان کی تختیوں کو ہاتھ سے نیچے رکھ دیا غصے میں آ کر۔ تو اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی کے طور پر پیش کیا کہ میں نے تفرقے سے بچنے کے لیے انہیں اس طرح کہا تھا کہ انہیں روکا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری جادوگر جس نے اس برے خبی عمل پر لوگوں کو ابھارا تھا، تو اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور تو پھر سامری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں دیکھ رہا تھا اس وقت کہ ایک آدمی، یعنی ایک گھڑ سوار تھا، جس کا گھوڑا جس جگہ پر پیر رکھ رہا تھا اس جگہ پر حیات پیدا ہو جا رہی تھی، اور وہاں پودے اگ رہے تھے۔ تو میں نے وہاں کی مٹی اٹھا لی، اور اس کے بعد میں نے اس گڑھے میں ڈال دیا، اور میری تمنا یہی تھی کہ اس سے ایک بچڑا تیار ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اب تیری یہ سزا ہے کہ تو اب زندگی بھر یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی مس نہ کرے، یعنی مجھے کوئی چھوئے نہ، ورنہ وہ خود بھی دوسرا بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ایک طرح سے بددعا تھی اس کے لیے کہ اب تو مسلسل یعنی بخار میں رہے گا، اور جو کوئی تجھے چھو لے گا اسے بھی یہی بخار یعنی کہ یہی عذاب کا ٹکڑا مل جائے گا۔ اس کے بعد یہی ہوا، سامری کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اور اس کے بعد ان یعنی پہاڑ پر لے کر گئے۔ اس میں سے 70 افراد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا تھا، جو قوم میں اپنی پرہیزگاری اور عبادت کی وجہ سے مشہور تھے۔ لیکن ان میں سے بھی بعض افراد ایسے تھے جو گوسالہ پرستی، یعنی بتوں کو یا ان کے گائیں کو پوجنا ان کے نزدیک ان کے دل میں بسا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی پہاڑ پر پہنچے تو وہاں ایک زلزلہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ، اگر آپ کو زلزلے میں ہلاک کرنا تھا تو ہمارے آنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ حکم نازل کیا کہ اب یہ ان کی سچائی کا پتہ ایسے لگے گا کہ یہ اپنے بھائیوں کو قتل کرے، کہ فدیے کے طور پر یہ اپنے کافر لوگوں کو قتل کریں۔ تو انہیں اسی طرح کرنا پڑا، اور اپنی یعنی اس سخت عمل پر عمل کرنا پڑا تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کا حکم تھا۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل بہت زیادہ سرکش قوم تھی، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں نہیں مانتی تھی، اور مطلب تعویلات ہی پیش کرتی رہتی تھی کہ ایسا ہے تو ایسا کیوں، ویسا ہے تو ویسا کیوں۔ تو اس طرح سے وہ کرتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت انعام اور اکرام کیے تھے۔ ان کے پاس جب سمندر میں بھی راہ بنی تو 12 چشموں کے طور پر، یعنی 12 قبیلوں کے لیے راہ بنی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک پتھر تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اس کے ذریعے سے جہاں کہیں بھی وہ لوگ جاتے تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو وہاں سے پانی مل جاتا، مہیا ہو جاتا، اس پتھر میں سے نکلنا شروع ہو جاتا، اور وہ پتھر کرامتی طور پر جس جگہ جاتے وہ پتھر بھی اسی جگہ خود بخود منتقل ہو جاتا۔ اسی طرح انہیں من و سلوہ دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار ان کو وہ تھی، لیکن جب انہوں نے گوسالہ پرستی والی حرکت کی تھی تو اس کی وجہ سے انہیں یعنی ایک جگہ محصور ہو گئے تھے، اور صبح سے چلتے اور شام میں بھی وہیں پہنچتے، یعنی وہ اس جگہ سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ البتہ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کے ساتھ موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں نبیوں پیغمبروں پر ہوتی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ یعنی عمومی طور پر عذاب سے بچے رہے۔ البتہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت انعام اور اکرام فرمایا تھا، لیکن ان کی سرکشی تھی کہ وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات اور موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے۔ پھر اس کے بعد بھی ابھی آگے یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تو قصہ اینڈ ہو گیا ہے یہاں پر، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں وہ تھے تو اس وقت بھی انہوں نے یہی حرکت کی تھی کہ ساری باتیں جاننے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا اور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے تھے۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
کہ جس طرح وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی کہ ایک نبی آئیں گے جو امی ہوں گے اور اس طرح سے ان کا جو ہے رونما ہوگا، یعنی ان کی تعلیمات پورے دنیا میں پھیل جائیں گی۔ تو بشارتیں تو تمام کتابیں موجود تھی، لیکن انہوں نے جانتے پوچھتے صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بنو اسماعیل میں سے آئے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے ایک بغض رکھا۔ تو لیکن یہاں پر یہی بات بتائی عمومی طور پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر امت محمدیہ کو بنی اسرائیل کی جگہ پر چنا اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ امید کرتی ہوں یہاں تک کہ لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے اور اس یعنی سمجھنے کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ باقی الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔